میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ شام گہری ہو رہی تھی اور وہ سڑک کے کنارے سر جھکائے متفکر بیٹھا تھا۔ اس نے ثانیہ عباس کی دوست ایمن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام میں نکاح نامے کے ساتھ آئے گا، مگر وہ نہیں جا سکا تھا۔ اس کا نکاح نامہ اس کے دوست عاطف کے پاس تھا اور وہ ملک سے باہر تھا۔ 2 ہفتوں کے طویل انتظار کے بعد عاطف کے وطن واپس پلٹنے پر وہ اس کی طرف گیا تھا، مگر اسے یہ سن کر شدید جھٹکا لگا جب عاطف نے اس سے کہا، ایک شرط پر نکاح نامہ مل سکتا ہے تمہیں۔ کیسی شرط؟ چائے کے کپ کو ہاتھ لگائے بنا اس نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جب وہ مسکرا دیا۔ بہت معمولی سی ہے، دیکھو ہم نے تمہیں ثانیہ عباس کے گھر ڈکیتی کے لیے بھیجا، اتنی محنت کی، اس کی شب و روز سرگرمیوں پر نظر رکھی، مگر ہوا کیا؟ تم نے مال بھی نہیں ہتھیایا اور ہوشیاری دکھاتے ہوئے لڑکی بھی پٹا لی۔ اب سیدھی سی بات ہے، جو چیز ہاتھ لگی ہے اس میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے نا۔ بکواس بند کرو، وہ لڑکی میری عزت ہے اور میں تم میں سے کسی کو بھی اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اجازت کون مانگ رہا ہے بھائی؟ ہم تو اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ عاطف کے ساتھ ساتھ اس بار وہاں موجود عاقب نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تبھی کاشف بول اٹھا، ویسے آپس کی بات ہے، تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ وہ لڑکی تمہاری عزت ہے؟ کاشف پلیز، میں یہاں اس وقت تم سے الجھنے کے لیے نہیں آیا، لہٰذا بہتر ہوگا کہ تم لوگ مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ دھاڑا تھا جب عاطف بولا، پریشان تو تم ہمیں کر رہے ہو یار، دیکھو نا، تم صرف اپنی بچپن کی منگیتر سے پیار کرتے ہو، اس کو پانے کے لیے تم نے ثانیہ عباس کے گھر ڈکیتی کا پروگرام بنایا، بعد میں نیت خراب ہونے پر محض گناہ سے بچنے کے لیے تم نے اس سے نکاح کیا۔ ہم بھی انسان ہیں یار، ہماری بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ اب ہم تینوں اس سے نکاح تو نہیں کر سکتے، مگر حصہ تو ہمارا بھی بنتا ہے نا۔ آنکھ مار کر لب دباتے ہوئے وہ ظاہر کو زہر لگا تھا۔ تبھی شدید غصے میں لپک کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے وہ جل کر بولا تھا، ایسی کی تیسی تمہارے حصے کی، وہ لڑکی میرے نام کا حصہ ہے، میں اسے طلاق دے کر چھوڑ سکتا ہوں، مگر عزت بنا کر اپنا نام دے کر لوٹ نہیں سکتا، سمجھے تم؟ کاشف اس کے جلال پر فوراً اٹھ کر قریب آیا تھا۔ چل چھوڑ یار، ٹھیک ہے، دے اسے نکاح نامہ، اپنے لیے کوئی اور صحیح۔ وہ ظاہر کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا، تبھی مصالحت کی کوشش کی تھی۔ ظاہر 2 ہفتوں کے بعد نکاح نامے کے ساتھ ثانیہ عباس کے اپارٹمنٹ کی طرف آیا تو وہاں لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سائرہ افضل کے ساتھ ثانیہ عباس بھی جیسے اس کی دسترس سے دور چلی گئی تھی۔ انہی دنوں اس نے اپنی ماں کی التجا پر حویلی میں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی تھی۔ بعد ازاں وہ چودرانی صاحبہ کا لاڈلا بنتا گیا اور انہوں نے زمینوں اور باغات کے سارے معاملات بھی اس کے سپرد کر دیے۔ سائرہ کے والد ماسٹر افضل کی وفات ہو گئی تھی اور تبھی بہت عرصے کے بعد اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اس کا وہ حسن جس پر اسے بڑا مان تھا گمگشتہ ہو گیا تھا۔ وہ جو فخر سے کہتی تھی کہ گاؤں میں اس جیسا حسین دوسرا کوئی نہیں، اب وہ حسن جیسے کہیں چھپ کر رہ گیا تھا۔ بڑے ہوئے وزن کے ساتھ چہرے پر پڑی چھائیوں اور سانولے پن نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ظاہر اگلے روز اپنے اندر کے اس طرح سے تنگ آ کر پھر شہر چلا آیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور وہ مارکیٹ میں تھا جب اچانک اس کی نگاہ شاپنگ کرتی ثانیہ عباس پر پڑی تھی، پھر جیسے اس کا دماغ گھوم گیا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا اور پھر سے پہلے کہ وہ ٹیکسی یا رکشے کو ہاتھ دے کر روکتی، ظاہر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
सानिया जैसे करंट खाकर पलटी थी। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में आएगा, मगर वो आ गया था। अजहद संजीदा चेहरे पर गुस्से की हल्की सी सुर्खी लिए वो उसे बिना कुछ कहे खामोशी से खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले आया था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हुई मुझको। मौसम में अचानक तब्दीली आई थी। अनन फनन आसमान पर बादल छाए और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सानिया पिछले कई दिनों से यमन की तरफ रह रही थी। वहीं उसने फ़ोन करके अपनी मम्मा को ज़ाहिर मलक वाले वाक़ये के बारे में बता दिया था। सानिया की दोस्त यमन की तरह उसकी मम्मा ने भी सानहे पर गम और गुस्से का इजहार किया था। वो भी ज़ाहिर से उसके नकाह को किसी तौर सच मानने को तैयार नहीं थी। यमन की तरह उनका भी यही ख्याल था कि ज़ाहिर ने नकाह के नाम पर उसे बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए उन्होंने उसे सख्ती से तलकीन की थी कि जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाती वो अकेली अपने अपार्टमेंट में नहीं जाएगी। यमन को भी उन्होंने उसका ख्याल रखने की ख़ास हदायत की थी। उनकी हदायत के पेश नज़र ही वो यमन के साथ रह रही थी। मगर उस रोज़ यमन को एक ज़रूरी सेमिनार अटेंड करना था, लिहाजा अपनी चंद ज़रूरी चीज़ों के लिए मजबूरन उसे अकेले ही मार्केट आना पड़ा। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि शॉपिंग से वापसी पर वो ज़ाहिर मलक की नज़रों के हिसार में आ जाएगी और वो शख्स बेखौफ ख़तर यूं डंके की चोट पर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। उस वक्त वो सानिया को मार्केट से सीधा उसके अपार्टमेंट ले आया था। रफ चेहरे और सर्द हाथों के साथ सानिया अब्बास का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अजीब सूरत हाल बन गई थी। वो फ़ोन करके एमन को ज़ाहिर के बारे में मुतला भी ना कर सकी। जाने अब वो उसके साथ क्या सलूक करने वाला था। अपार्टमेंट पर मुलाजमा भी ना थी कि उसी का हौसला होता। वो बहुत कंफ्यूज हालत में उसके साथ अंदर आई थी। जब वो बोला, देखो मेरा यकीन करो, मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मैं उसके लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। ये रहा निकाहनामा, दिखा दो अपनी दोस्त को, और भी किसी को दिखाना चाहती हो तो दिखा दो, मुझे किसी का डर नहीं है। हाँ, उस रोज़ मैं शाम में नहीं आ सका, उसकी वजह ये थी कि ये निकाहनामा मेरे दोस्त के पास था और वो मुल्क से बाहर था। तुम मेरी इज़्ज़त हो सानिया, मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड करने का सोच भी नहीं सकता। उसका हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर लाते हुए वो उसके मुकाबिल बैठ गया था। सानिया से सर उठाकर उसकी तरफ देखना मुहाल हो गया। तुम भरोसा करती हो ना मुझ पर, है ना? अब वो उसके हाथ को दबा रहा था। सानिया नफ़ी में सर हिलाना चाहती थी, मगर जाने कैसे उसका सर असबात में हिल गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मसरूर हुआ, फिर अगले ही पल उसने उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा सानिया, हकीकत यही है कि मुझे तुम्हारी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए नफ्स बहका और फिर तुम्हारी बात दिल पर लग गई। मेरा इरादा यही था कि मैं निकाह के बाद तुम्हें फ़ौरी तलाक देकर ये कहानी ख़त्म कर दूँगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। पिछले 2 हफ्तों से मैं रोज़ यहाँ का चक्कर लगा रहा हूँ, मगर तुम मुझे नहीं मिली। मैं कोई प्रोफेशनल डकैत या लुटेरा नहीं हूँ सानिया। मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैंने बचपन से ही एक लड़की को चाहा और उसके ख्वाब देखे। सिर्फ उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गलत रास्ता अपनाया, मगर फिर भी वो मुझे नहीं मिली। उसने सिर्फ इसलिए मुझे ठुकरा दिया कि मेरे पास दौलत नहीं थी। मैं बहुत उदास था। मुझे लगा शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, इसीलिए मैं हर रोज़ तुमसे मिलकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो सानिया, प्लीज़। शिद्दत से उसके हाथ दबाते हुए वो माफ़ी मांग रहा था। सानिया बौखला कर रह गई। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें अभी तलाक देकर चला जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं चाहोगी तो मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मुझे माफ़ कर दो सानिया, प्लीज़। कितना बेबस लग रहा था उस वक्त वो उसके सामने। सानिया ने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल लिए। ऐसा मत कहें प्लीज़, मेरे साथ जो हुआ शायद वही तकदीर का लिखा था।
बहरहाल मैंने अपनी मम्मा को सब बता दिया है। वो कल पाकिस्तान आ रही हैं। वही फैसला करेंगी कि मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। उसके लहजे में कृख्तगी थी। ज़ाहिर सरदा भर कर रह गया। बाहर शाम रात में तब्दील हो रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने एकदम से तेज़ बारिश का रूप धार लिया था। ज़ाहिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर मैं कल ही आऊँगा, पर इस बार कहीं मत जाना। मुझे ज़िंदगी में धोखा पसंद नहीं है। सानिया का सर हनवस झुका हुआ था। एन इसी लम्हे लाइट चली गई। दरवाज़ा बंद कर लो, बल्कि हो सके तो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बुला लो। मौसम के तेवर ठीक नहीं है। उसे तनबीह कर रहा था। सानिया ने घबरा कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। अभी आप रुक जाएं प्लीज़, मुझे अंधेरे में इस मौसम से बहुत डर लगता है। ज़ाहिर ने उसकी इल्तिजा पर एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर एक नज़र बाहर तूफ़ान की सूरत इख्तियार करती बारिश को। इस वक्त वाकई उसका वहाँ रुकना ज़रूरी था। मौसम में एकदम से तब्दीली आई थी। बाहर कहीं बादल ज़ोर से गरजा था। ज़ाहिर के हाथ पर सानिया अब्बास के हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। ज़ाहिर उसके खौफ को महसूस करता अगले ही पल उसके मुकाबिल बैठ गया था। क्या तुम्हें भी दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह चमकती बिजली और गरजते बादलों से डर लगता है? वो सिर्फ सर हिला सकती थी। ज़ाहिर की आंखों में एकदम से सायरा अफजल का सरापा लहरा गया। वो बहुत निडर थी, किसी चीज़ से नहीं डरती थी। छिपकली, काकरोच, सांप, चूहा, हर चीज़ के पीछे भागकर जब तक उसे मार नहीं देती थी उसे चैन नहीं आता था। अक्सर शदीद ख़राब मौसम में बिना आंधी तूफ़ान की परवाह किए वो बड़ी बेफिक्री से ऊपर छत पर जाकर कपड़े वगैरह उतार लाती थी। रात में लाइट ना होती तो सुकून से दिया जलाकर अपनी कढ़ाई वगैरह का काम मुकम्मल करती रहती। डर जैसा लफ्ज़ उसके लिए कतई नाशना था। शायद इसीलिए उसे उससे मोहब्बत हुई थी कि उसमें आम लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं थी, और शायद इसीलिए उसने बड़ी जीदारी के साथ उसे ठुकराकर नंबरदार के बेटे के साथ निकाह कर लिया था। कोई फांस थी जो उस वक्त उसके दिल में चुभी थी। वो आहिस्ता से अपना हाथ सानिया अब्बास की गिरफ्त से निकालते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम बैठो, मैं लाइट का इंतज़ाम करता हूँ। सानिया की अंधेरी में जान जाती थी, मगर फिर भी उसने इस बात में सर हिला दिया था। वो लाउंज में सोफे पर बैठी रही जब वो किचन से एक कैंडल जलाकर ले आया। क्या अंधेरे से भी डर लगता है? कैंडल टेबल पर सेट करते हुए बहुत सरसरी लहजे में उसने पूछा था। जब वो बोली और मुझसे? अचानक पलटकर उसकी तरफ देखते हुए उसने उसे कंफ्यूज कर दिया था। सानिया का दिल जोर से धड़क उठा। पता नहीं, ये तो कोई जवाब ना हुआ। प्लीज़ बताओ ना, मुझसे भी डर लगता है कि नहीं? अब वो फिर से उसके मुकाबिल आ बैठा था। सानिया से नज़रें उठाना दुश्वार हो गया। नहीं। क्यों? उसकी नहीं पर बेसाख्ता वो मुस्कुराया था। पता नहीं, ये तो गलत बात है यार। असूलन तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डर आपको मुझसे ही लगना चाहिए, क्योंकि इतने ख़राब मौसम में जबकि तन्हाई भी मैसर हो, कुछ भी हो सकता है। उसके खूबसूरत लबों के गोशों में मुस्कुराहट दबी थी। सानिया का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? अब उसकी खूबसूरत निगाहों में इश्तियाक था। सानिया ने रुख फेर लिया। क्योंकि मैं आपकी मंजिल नहीं हूँ। ज़ाहिर ने उसके जवाब पर बेसाख्ता गहरी सांस भरी थी। फिर उठकर बाहर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की में आ खड़ा हुआ। यहाँ मंजिलों की खबर किसे है सानिया जी? साथ चलने वाले एक लम्हे में हाथ छुड़ाकर एकदम से रास्ता बदल लेते हैं, यूँ कि फिर पीछे पलटकर उन्हें अपनी तरफ देखना भी याद नहीं रहता। बहरहाल मुझे किरदार के मामले में हल्का मत समझिएगा, क्योंकि औरत का वजूद मेरी कमज़ोरी नहीं है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उस रोज़ मुझे क्या हो गया था। सवाए सायरा के आज तक मैंने किसी लड़की को गौर से नहीं देखा, ना मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ सायरा को होकर रहना चाहता था, मगर उसने मेरे प्यार को इस काबिल नहीं समझा। मोहब्बत, इज़्ज़त और दौलत में से उसने दौलत को चुन लिया। और तुम्हें पता है ना, दो मोहब्बत करने वाले दिलों के दरमियान जब दौलत आ जाती है तो क्या होता है? तकदीर सालों तक उस दिल की सरजमीन पर सिर्फ आंसू ही आंसू काश्त करती है, और सदियों तक आंसू ही आंसू काटती रहती है। पल में उसकी खूबसूरत गुलाफी आंखों के गोशे सुर्ख हो गए थे। सानिया दिल में अजीब सी कसक महसूस करती खामोश बैठी रही।
لیکن اسی دل کی سرزمین سے محبت کی بہار جب دستک دے کر بے مراد لوٹ جاتی ہے تو پھر کوئی لاکھ سر پٹکتا رہے، محبت اس کے لیے اپنا در وا نہیں کرتی۔ میرے دل میں بھی اب سائرہ کے لیے کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ محبت جو اس کی ذات سے وابستہ تھی اب میرے دل میں اس کا مقبرہ ہے، اور مقبروں پر صرف یادوں کے دیے جلائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ خوابوں کو پویستہ نہیں کیا جاتا۔ جانے وہ اسے کیا باور کروانا چاہتا تھا، ثانیہ یک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ عین اسی لمحے موسم نے کروٹ بدلی، ہلکی پھلکی بارش نے شدید طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کے جھکڑ اسے اچھا خاصا سہما گئے تھے۔ اس کی صورت دیکھتے ہوئے ظاہر نے تیزی سے تمام کھلی ہوئی کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ اتنے خراب موسم میں جب کہ ملازمہ بھی ساتھ نہ ہو، آپ کو یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ رخ پھیڑے کھڑا تھا، ثانیہ اس کے تم اور آپ میں الجھتی سر جھکا گئی۔ میں تنہا نہیں رہتی، ملازمہ گاؤں گئی ہوئی ہے اور میں ایمن کی طرف رہتی ہوں۔ ابھی مارکیٹ سے سیدھے وہیں جانا تھا مگر آپ زبردستی یہاں لے آئے۔ ایمن کی طرف کیوں رہتی ہیں آپ؟ اس کی وضاحت پر وہ تیزی سے پلٹا تھا جب وہ بولی، لاسٹ ٹائم جب آپ یہاں آئے تھے تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کا محض ڈرامہ کیا تھا، وگرنہ فلموں ڈراموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کی نیت سے آپ کے گھر میں گھسے اور پھر نیت خراب ہونے پر آپ کی منت کی لاج رکھتے ہوئے آپ سے نکاح کر لے۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ میری دوبارہ تذلیل کرنے کے لیے یہاں آئیں اور میں آپ کو یہاں ملوں۔ ثانیہ کے الفاظ نے اسے بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ تبھی روشن نگاہیں اس کے خوبصورت سراپے پر جمائے وہ اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر دھر دیے۔ کس چیز پر اعتراض ہے اسے؟ میرے شرافت سے نکاح کرنے پر یا بقول اس کے دوبارہ تذلیل پر؟ دونوں پر۔ بنا سر اٹھائے اس نے جواب دیا تھا۔ ظاہر پھر ہنس دیا۔ پگلی ہو تم دونوں اور کچھ نہیں۔ ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا۔ تبھی ثانیہ کا صوفے پر پڑا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر کال پک کر لی۔ ہیلو، کہاں مر گئی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 2 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہارے سیل پر کالز کر رہی ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ اس کی آواز سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ سوری ایمن، میرا سیل سائلنٹ پر تھا، تمہاری کالز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ تم کیا انڈے سیکنے بیٹھ گئی تھی جو سیل کو سائلنٹ پر لگا چھوڑا؟ نہیں یار، موسم اچانک بہت خراب ہو گیا تھا، میں مارکیٹ سے سیدھی ادھر اپارٹمنٹ میں ہی آ گئی، ابھی تھوڑی دیر میں بس تمہیں کال کرنے ہی والی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ اس سے شدید خفا تھی۔ تبھی چنگاڑتے ہوئے کال ڈراپ کر گئی تو ثانیہ نے بھی سیل آف کر دیا۔ وہ اپنی اس دوست کے مزاج اور غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اس وقت اگر ظاہر وہاں نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے فوری کال بیک کر کے مناتی، پوری وضاحت دیتی، مگر اس وقت وہ خود اس سے بچنا چاہتی تھی۔ تبھی سیل آف کر کے رکھ دیا، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ایمن اس کے لیے پوری رات کتنی پریشان رہے گی۔ کیا کہہ رہی تھی ایمن؟ اس کی گہری سانس بھرنے پر ظاہر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ثانیہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ کچھ نہیں، پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے مطلع نہیں کیا تھا نا کہ میں ادھر آ گئی ہوں، اس لیے۔ پھر کچھ نہیں، وہ اس وقت غصے میں ہے، میں نے اپنا سیل آف کر دیا۔ لیکن میرے خیال سے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نہیں، اگر میں یہ بتا دیتی تو اس نے اپنی اور میری جان ایک کر دینی تھی۔ میرے معاملے میں وہ بہت پوزیسیو ہے۔ صبح مما کے آنے کے بعد میں اس سے بات کروں گی۔ چلے ٹھیک ہے، جو بہتر سمجھے۔ گہری سانس بھر کر کہتے ہوئے وہ اس کے پہلو میں ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں ثانیہ؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ صبح اگر آپ کی مما نے مجھ سے ملنے کے بعد ہمارے نکاح نامے کو ریجیکٹ کر دیا اور مجھے پسند نہ کیا تو کیا آپ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی؟ ہاں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے فوری فیصلہ سنا دیا تھا۔ ظاہر کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اور اگر میں ایسا نہ چاہوں تو؟ آپ ایسا نہ چاہیں تب بھی میں وہی کروں گی جو میری مما کہیں گی۔ کیوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ میں نے کب کہا؟ اب وہ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
ظاہر نے پلکیں موند کر سر صوفے کی پشتگاہ سے ٹکا دیا۔ ہم کو حسرت ہی رہی ٹوٹ کے چاہے جاتے، دل میں بس جاتے تو ہرگز نہ بھلائے جاتے۔ میری دنیا میں کوئی ایک تو ایسا ہوتا، روح کے گھاؤ جسے رو کے دکھائے جاتے۔ آپ آئے ہیں تو ڈھارس سی بندی ہے ورنہ ہم سے یہ ہجر کے صدمے نہ اٹھائے جاتے۔ آنکھیں بند کیے بہت جذب کے عالم میں وہ اسے غزل سنا رہا تھا۔ ثانیہ یکٹک اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو دیکھتی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جانے کہ اس لمحے ظاہر ملک کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی۔ تبھی فراٹ چاہا تو ظاہر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کیوں؟ آپ ڈر نہیں لگے گا؟ نہیں۔ اس کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے جائیے، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹیبل سے ایک کینڈل اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے وہ شرارتی ہوا تھا۔ ثانیہ بنا اس کی آنکھوں میں دیکھے خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبنٹ میں کھانے پینے کی مختلف چیزوں کے ساتھ خشک دودھ کے ڈبے بھی رکھے تھے۔ اس نے چولہا جلا کر پانی بوائل کیا، پھر کیبنٹ سے بسکٹ نکال کر ٹرے میں کپ ترتیب دینے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں جس وقت اس نے ظاہر کے سامنے ٹیبل پر پڑی چائے اس کے منہ میں کیا آیا کہ اٹھ کر اسے چھیڑ بیٹھا۔ ثانیہ تمہارے پاؤں میں چھپکلی، اس کا یہ کہنا تھا اور ثانیہ کا چیخ مار کر اس کی طرف لپکنا تھا۔ ظاہر ہنس رہا تھا جبکہ وہ زرد پتے کی طرح کانپتی اس کے بازو سے لگی تھی۔ اس لمحے ثانیہ عباس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو وہ اپنے وجود میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ پاگل لڑکی ہو تم ثانیہ عباس، اور کچھ نہیں۔ ثانیہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے مذاق کیا ہے، شاید تبھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ ظاہر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، مگر اس نے ثانیہ عباس سے کچھ نہیں کہا۔ چائے پینے کے دوران وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم تیز ہوا کے جھکڑ اب بھی بند کھڑکیوں کے کواڑوں پر دستک دے رہے تھے۔ ثانیہ چائے پینے کے بعد برتن کچن میں رکھ کر آئی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز سلا دیں۔ میں؟ وہ اس کی عجیب و غریب فرمائش پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ آپ؟ لیکن میں آپ کو کیسے سلا سکتی ہوں؟ ادھر آئے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو نہیں پتا ثانیہ، پچھلے 3 ہفتوں سے میں بہت بے سکون ہوں۔ بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کی جان مشکل میں پھنس گئی۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری ذات میں دلچسپی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ایک قطعی اجنبی شخص جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوں، بھلا اس کی ذات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مگر ہمارے بیچ ایک تعلق تو ہے نا ثانیہ؟ اس کے لہجے میں عجیب سی آنچ تھی۔ ثانیہ کا دل اس کی سماعتوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید کبھی اس کے قریب نہ بیٹھتی۔ اس کا ایک ہاتھ ظاہر کی گرفت میں تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ظاہر نے دھیرے سے پلکیں موند لی۔ بہت دنوں کے بعد اسے سکون محسوس ہو رہا تھا اور اب وہ کبھی اس سکون کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ چند لمحے پہلے ثانیہ نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ صبح سورج کی پھوٹتی کرنوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ثانیہ عباس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی سے دور کر کے پھر سے بے سکون کر سکتی تھی۔ تبھی اپنے اور اس کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ثانیہ عباس کے کندھوں پر جماتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ اس کی گرفت میں ذرا سا کسمسائی تھی مگر ظاہر نے پرواہ کیے بغیر حصار مزید مضبوط کر دیا۔ مجھے غلط مت سمجھنا ثانیہ، مگر اپنے رشتے کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ گھبرائی تھی تبھی اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب مقصد صرف اپنی خواہش کا اصول تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب میں ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تمہارے پیروں میں میری محبت کی زنجیر ہوگی، ایسی زنجیر جس کی وجہ سے تم چاہتے ہوئے بھی مجھ سے الگ نہ رہ سکو۔ وہ شخص ذہین بھی تھا اور شاطر بھی۔ ثانیہ اس کا ارادہ جان کر دنگ رہ گئی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی مما سے وعدہ کیا ہے، میں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ مگر میں تمہارا شوہر ہوں، قانونی اور شرعی شوہر۔ تم میرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ رشتہ صرف نفس کی خواہش پر قائم ہوا تھا، دل کی خواہش پر نہیں۔
اس کی باہوں میں مچلتے ہوئے اس نے اپنا آپ سے چھڑا لیا تھا، مگر اب اس میں دل کی خواہش بھی شامل ہے۔ پھر سے اس کے آنچل کو تھامتے ہوئے وہ بے خود ہوا تھا۔ ثانیہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر ظاہر ملک نے اسے اتنا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تبھی ثانیہ کی التجاؤں اور اس کے آنسوؤں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی چند ہی ساعتیں باقی تھیں جب وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 25 منٹ کے بعد فریش ہو کر وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو ثانیہ کے آنسو سسکیوں میں ڈھل چکے تھے۔ تم ایک بےہودہ جنگلی انسان ہو، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری رفاقت پر۔ یاد رکھنا میں وہ کبھی نہیں ہونے دوں گی جو تم چاہتے ہو، سنا تم نے؟ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ ظاہر شرمندہ سا اس کے مقابل جا بیٹھا۔ ایم سوری ثانیہ، میں جسٹ شٹ اپ، میں اس وقت تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ رو رہی تھی۔ ظاہر اس کے ابتر حال پر ایک نظر ڈالتا خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے بعد وہ ثانیہ کے اپارٹمنٹ میں اس کی ماں اور دوست ایمن کے مقابل بیٹھا انہیں اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔